بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ دکھی بھی ہوں اور تعزیت پیش کرتی ہوں جو ہمارے ہیلی کاپٹر حادثے میں ہمارے شہداء کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے کہ اللہ میاں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آگے کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ میاں اس طرح کے نقصانات سے، ایسے حادثات سے ہمارے تمام بھائیوں کو، ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے. اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ایک سرکاری کنیز ترجمان ہے پنجاب میں، محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے کافی ساری جو ہے وہ گوہر افشانیاں کی ہمیشہ کی طرح سے. یہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ محلے والی زبانیں استعمال کرتی ہیں نیشنل ٹی وی پہ آ کے، اور بے تکے الزامات لگاتی ہیں کیونکہ ان کو اسی چیز کی ایکسپرٹیز ملی ہوئی ہے. آج تک کبھی کوئی چیز فیکٹس انہوں نے بولے نہیں ہیں. 11 سال پہلے کے ان کے بیانات اٹھا لیں تو ان سے پوچھے کہ بھائی اس وقت آپ سچی تھیں یا اس وقت آپ کے جھوٹ بڑے تھے یا آپ بڑے ہیں، تو وہ اس بات پہ غصہ کر جاتی ہیں. 11 سال پہلے کی اگر گوگل پہ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو فرمایا کرتی تھی کہ پاکستان میں جو را کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں وہ محترم نواز شریف ہیں اور ان کے بھائی شہباز شریف ہیں. آج وہ ان کے آقا بن گئے ہیں. اس وقت ان کو جو سندھ کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں وہ ان کی ترجمان تھی زرداری صاحب کی. آج وہ پنجاب کے سب سے بڑے چوروں کی ترجمان ہے، آج ان کی وہ کنیزہ بنی ہوئی ہے، بلکہ وہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی جھوٹی اور فتنہ گیری کرنے والی مریم بی بی کی خاص کنیز بن چکی ہوئی ہیں اپنی انہی جھوٹ بازیوں کی وجہ سے اور فتنہ گیری کی وجہ سے. تو ماشاءاللہ سمجھ آتی ہے کہ جب جھوٹ اور جھوٹ چتالی چل رہا ہو اور جھوٹ ہی سارا، پیچھے سے بھی ان کی گرومنگ کرنے والے بھی جھوٹے ہوں، تو آگے انہوں نے اسی قسم کی باتیں کرنی ہیں. بہت سارے بیان داغتی رہیں، بہت ساری باتیں کرتی رہیں. ایک ان کے انّے ہاتھ بٹیرا والی بات آئی ہوئی ہے کہ جی ایک انہوں نے پروپیگنڈا ٹول بنا لیا ہے فنڈنگ کیس کو. اس پہ تو پارٹی نے بھی جواب دے دیا، اور ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں نے جتنا کتے چٹے کھول دیے ہیں اس الیکشن کمشنر کی جو بدنیتی تھی ان کی رپورٹ کو جتنی ڈائسیکشن ہوئی ہے اور جس طریقے سے اس رپورٹ کو ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے، اس پہ میں کیا بات کروں. لیکن میں عظمہ بخاری صاحبہ کی خوبصورت قسم کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں تو میں وہ ضرور کرتی رہوں گی. میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. 11 سال پہلے زرداری صاحب کی ترجمان تھیں تو نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے کٹے چٹے بتھیرے کھولا کرتی تھیں. کبھی را کا ایجنٹ کہتی تھیں، کبھی اتفاق فاؤنڈری پہ باتیں کرتی تھیں. وہ کلپس اٹھا لیں، سارے پڑے ہیں. اور جب ادھر آ گئیں تو پھر زرداری صاحب کے کٹے چٹے کھولنا شروع ہو گئیں. پھر ان کو پی ٹی آئی مل گئی تو اور ہی معاملات سیدھے ہو گئے. لیکن اب جب سے پی ڈی ایم بنی ہے نا تو ماشاءاللہ سارے سندھ کے ڈاکو، پنجاب کے چور اکٹھے ہو گئے، وہ سب کی مشترکہ ترجمان بن گئی ہے. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اب آپ صحیح پہنچی ہیں. فرما رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ایسے سادے کمین ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے رہے. بی بی میں آپ کو ذرا پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ تو اس خاتون کی ترجمان ہیں جن کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیدادیں نہیں ہوتی صرف کیمرے کے سامنے، لیکن کیمرے سے ہٹ کے لندن، پاکستان اور دنیا میں کیا کیا ہر جگہ انہی کی جائیدادیں نکل رہی ہیں، صرف رسیدیں نہیں نکل رہی. اور کیلبری فونٹ بھی انہی کے ہی نامہ اعمال میں شامل ہے. آج تک اس کا بھی کوئی اعمال نامہ جو ہے وہ سیدھا نہیں آیا. تو جن کی پیدائش اور جن کی افزائش ہی جھوٹ پہ رکھی گئی ہو، وہ دوسروں پہ کیا الزامات لگاتی ہیں. اسی طریقے سے اب تو ماشاءاللہ اتنا زبردست کام ہو گیا کہ پی ڈی ایم میں تو لائن سے اس طرح سے ہیں، تو میں سب کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کروں گی. لیکن کیونکہ ان کا پہلا پرائمری ٹارگٹ ہمیشہ سے عمرانو فوبیا رہا ہے تو عمرانیات پہ ہی آج کل وہ لیکچر زیادہ جھاڑے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ ان سب کی سیاستوں کی آخرت آ چکی ہوئی ہے، تو کسی نہ کسی طرح کوئی جھوٹ گڑ کے لے آئیں، کوئی پروپیگنڈا کر لیں. ان سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کو فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کا ڈفرنس پتہ ہے؟ میں مثالیں دے کے واضح کر دیتی ہوں. بے نظیر صاحبہ کا بھی ایک انٹرویو ہے اور ان کے بیٹے بلاول صاحب کا بھی ایک انٹرویو ہے. اسامہ بن لادن سے نواز شریف صاحب کے پیسے لینے کی، فنڈ لینے کی انہوں نے باقاعدہ الزام لگایا. اور ابھی تک پیپلز پارٹی اگر رہ گئی ہے، اس کا کوئی ڈی این اے الگ سے ہے، تو اس کے جتنے بھی ترجمان ہیں وہ اس کو ابھی تک ڈینائی نہیں کرتے. یہ کون سی فنڈنگ تھی بھائی؟ مجھے ذرا اگر عظمہ بخاری صاحبہ، کیونکہ وہ کہتی ہیں میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، میں نے لاء پڑھا ہوا ہے، ذرا بتائیں گی کہ یہ فورن فنڈنگ میں آتی ہے یا ممنوعہ فنڈنگ میں آتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ابھی تک انٹیکٹ ہے اور الزام یہاں سے ختم نہیں ہوا. الزام اس لیول پہ تھا کہ وہ فنڈ وصول کر کے نواز شریف صاحب نے پوری سازش کی اور بے نظیر صاحبہ کی حکومت گرائی.
یعنی کہ ایک فورن فنڈنگ کے تھرو سازش کر کے رجیم چینج کرنے کا ڈائریکٹ الزام نواز شریف صاحب پر موجود ہے، اور لگانے والے بلاول اور ان کی والدہ مرحومہ تھیں، اور اس وقت وہ پی ڈی ایم میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ازما بخاری صاحبہ سے ہی سوال پوچھ رہی ہوں کہ یہ کون سی فنڈنگ تھی۔ دوسرا، پشاور میں میرے بہت سارے بھائی ہوں گے، ذرا تشریف لے جائیں۔ پشاور میں مولانا فضل الرحمان کا جو مرکزی دفتر ہے، اس کے ماتھے پہ جو پھٹی لگی ہوئی ہے اس کی تصویریں کھینچ کے ذرا میڈیا پہ ڈالیں، اور ہم پھر پوچھنا چاہتے ہیں کہ لیبیا سے جو فنڈنگ ہوئی تھی وہ فورن فنڈنگ ہے یا ممنوعہ فنڈنگ ہے، کیونکہ ابھی فضل الرحمان صاحب بھی بہت ساری غلاظت اگل کے گئے ہیں، ان کی طرف بھی میں واپس آتی ہوں، اور ماشاءاللہ ازما بخاری کو مبارک ہو کہ وہ بھی انہی کے ساتھ اب کھڑے ہو گئے ہیں، وہ اس ساری ٹرین کا انجن بنے ہوئے ہیں اور وہ آج کل آ کے ان کو لیڈ کر رہی ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات میں دوسرا انہوں نے کہا جی یہ امپورٹڈ ہیں، امپورٹڈ کی بات کر کے تو ویسے ہمارے دل کی بات کر دیتی ہیں۔ دیکھیں اب یہ دو تو میں نے آپ کو پہلے مثالیں دے دی، باقی کی مثالیں میں نے ازما بخاری صاحبہ کی خدمت میں کافی ساری پیش کرنے کے لیے کچھ تصویریں نکالی ہیں، کچھ ان کی جو آقا ہیں محترمہ جو جن کی یہ ساری کنیزیں ہیں ان کی ٹویٹ بھی نکالی ہے کہ میرے سے زیادہ آپ سب بھائی بھی جانتے ہیں ہمارے ملک میں آج کل میڈیا کا، سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہے، گوگل کریں 1 منٹ میں سب کچھ نکل کے آ جاتا ہے۔ ان کے جو موجودہ آقا ہیں محترم نواز شریف صاحب، جن کے بارے میں آج وہ بہت رود ہو رہی تھیں، انہوں نے بغیر پاکستان میں کسی کو بتائے اپنی نواسی کی شادی پہ مودی صاحب کو بلا لیا تھا، میرے خیال میں وہ سب کو یاد ہوگا۔ میں نے کہا ویسے ہی تصویریں دکھا کے یاد کرا دوں، جو فرما رہی تھی نا کہ یہاں پہ اسرائیل کے بھی اور انڈین ایجنٹس کے ساتھ شاید فنڈنگ ہوتی رہی، تو وہ تو ڈائریکٹ بلاتے رہے ہیں۔ ساتھ میں آپ سب کو معلوم ہوگا اجیت دیول نامی جو نیشنل سیکیورٹی کے انچارج تھے، ہیڈ تھے انڈیا کے، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور وہ شادی پہ وہ بھی موجود تھے، کھانے بھی کھاتے رہے۔ اور دوسرا انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں اسرائیل میں سب سے زیادہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، پاکستان کی سیکیورٹی اور جو اسپیشل ایجنسی ISI اس کے بارے میں صرف ان کے اکاؤنٹ پہ جا کے ان کی ٹویٹس چیک کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے ایک پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ جو اور کشمیر میں بھی جو سارا سٹیٹس چینج ہوا ہے کشمیر کا، اس کے پیچھے اگر کوئی میجر کیریکٹر ہے وہ اجیت دیول ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ شریف خاندان کے بڑے ویل وشر ہیں، گلابی پگیں باندھ کے ان کو ریسیو بھی کیا گیا، میٹھے چاول بھی کھلائے گئے، جپھیاں بھی ڈالی گئیں، اور بھی کئی معاملات جاری کیے گئے۔ اچھا اس دوران میں ایک اور بھی معاملات ہوئے، ہمیں پتہ لگا کہ جناب یہاں پر ایک جہاز آیا ہے جس میں سجن جندال صاحب تشریف لے آئے، باقی بھی کسی کو کلیئرنس کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی ویزے کی ضرورت پڑی، نہ کسی اسٹیٹ کی ایجنسی کو اندازہ ہوا، اور جیسے ہی وہ آئے تو کیونکہ شریف خاندان کی جو مہمان نوازی ہے وہ بہت زبردست ہے، خاص طور پہ اگر انڈیا سے کوئی آ رہے ہوں تو پھر ان کی ڈبل ہو جاتی ہے، تو وہ ان کو لے کے پہنچ گئے مری میں اپنے گھر میں۔ اور جب یہاں پر کچھ ہمارے جیسے جو محب وطن ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے کشمیری وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے شور مچایا تو مریم بی بی نے یہ ٹویٹ کیا تھا، اور یہ ٹویٹ اس بات کا اعتراف ہے کہ سجن جندال ان کی فیملی کے دوست ہیں۔ میں پڑھ کے تھوڑا سا کوئکلی بتا دوں، مسٹر جندال از این اولڈ فرینڈ آف دا پرائم منسٹر جو اس وقت نواز شریف تھے۔ نتھنگ سیکرٹ اباؤٹ دا میٹنگ اینڈ شوڈ ناٹ بی بلون آؤٹ آف پروپورشن، حالانکہ ایوری تھنگ واز سیکرٹ۔ آج تک نہیں پتہ چلا کہ مری میں وہ کیا طے کر کے گئے تھے، کیوں آئے تھے، کیسے آئے تھے اور کیا کر کے چلے گئے۔ خیر بعد میں تو اندازہ ہو ہی گیا کہ جب کشمیر کے بارے میں UN میں جا کے انہوں نے کچھ بولنا تھا محترم پرائم منسٹر اس وقت کے، تو وہ پورے کے پورے 2 صفحے ہی غائب ہو گئے تھے۔ سو یہ معاملات ہیں جناب۔ امپورٹڈ کی بات اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ جی اسرائیل اور انڈیا کے معاملات ہیں، اور ساتھ میں PDM میں ہی سلیم مانڈوی والا صاحب بیٹھتے ہوتے ہیں جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے پاکستان کے، اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بڑے سینئر وہ پولیٹیشین ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اسرائیل کے لیے ایک عرضی پیش کر دی اور آپ ساری میڈیا کے سامنے پیش کی کہ اسرائیل سے تو تعلقات ٹھیک ہو جانے چاہیے۔ اس پہ کیا جو انجن صاحب ہیں محترم فضل الرحمان صاحب،
ان کا مجھے اس وقت کوئی بیان نہیں نظر آیا، نہ کوئی احتجاج نظر آیا. لگتا ہے سرکاری حلوے پہ دیسی گھی زیادہ ڈال کے کھا کے سوئے پڑے تھے، اس وقت تک جاگے نہیں تھے، اس وقت تک بائی الیکشن پنجاب کے ہوئے نہیں تھے، اور ان کو اس وقت تک وہ خوف جس کا یہ اب شکار ہوئے ہیں وہ ہوا نہیں تھا کہ عمران خان انسٹاپیبل ہے، باوجود ریاست کی ساری مشینری اس کے اگینسٹ اور اس کی پارٹی کے اگینسٹ استعمال کرنے کے، جو آپ نے 24 مئی کو بھی دیکھے فوٹیجز، 25 مئی کو بھی دیکھے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھتے رہے کہ کس طریقے سے غنڈہ گردی کی گئی، کس طرح سے ہماری خواتین کا، یہ سب بیٹھی ہیں جو اس استحصال کا شکار ہوئی، جنہوں نے وہ شیلنگ برداشت کی. لیکن اس کے بعد وہ اٹھ کے جب ان کو اندازہ ہوا کہ بائی الیکشن ہو گئے، اب عمران خان ایک طوفان بن چکا ہے، وہ نہیں رک سکتا. تو یہ ٹویٹس اور یہ میں چاہتی ہوں کہ منظر عام پہ لائے جائیں، دوبارہ دکھائیں پوری عوام کو اور اس کا جواب دیں، اور یہ فنڈنگ کا بھی جواب دیں کہ یہ کون سی فنڈنگ تھی. اس ملک میں 2 پارٹی سسٹم تھا، اور جس قسم کی سیاست یہاں پر کی روایت ڈالی گئی وہ بھی میں ذرا یاد کراتی چلوں. ٹھیکیداروں والی سیاست، پلاٹوں پہ قبضے والی سیاست، پلاٹ رشوتوں میں دینے والی سیاست، چاہے ججز ہوں تو چاہے کوئی اور ہوں، بریف کیسوں والی سیاست، اس کے علاوہ BMW کی چابیاں پیش کرنے والی سیاست. کراس سورڈز ایک کتاب ہے، اس میں یہ BMW جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو جنرل آصف جنجوعہ کو پیش کی گئی تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، تو یہ ان کے بھائی نے لکھی ہوئی ہے. سو یہ سیاست آپ نے انٹروڈیوس کرائی، اور آج اسی سیاست کے بل بوتے پہ آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. لیکن اس ساری سیاست کو زیرو کیا، اس گندی غلاظت کو ختم کرنے والا کوئی اور شخص نہیں ہے اس ملک میں. تیسری پارٹی انٹروڈیوس کرانے والا جو عوام کے زور سے آیا، اس کا نام عمران خان ہے. تو اس سیاست کو جو دفن کرنے ہم جا رہے ہیں، غلاظت کی سیاست کو، جھوٹ کی سیاست کو، کرپشن کی سیاست کو، مکاری کی سیاست کو، اور خاندانوں کی سیاست کو، اس کو بچانے کے لیے اس وقت جو تکلیف ہے اور جو ٹینشن ہے اس کا یہ شکار ہوئے ہیں. آپ جو صادق اور امین کی بات کر رہے ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ، آپ تو ماشاءاللہ جن لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑی ہوئی ہیں، واقعی صداقت اور دیانت میں تو انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے. مقصود چپڑاسی مرحوم ہو گیا، 16 ارب کی کرپشن اور منی لانڈرنگ اس کے اکاؤنٹ میں تھی. جس طرح سے کوئی چونٹی کو مسل دیا جاتا ہے، اس طرح سے مقصود چپڑاسی سمیت 4 مزید گواہان دنیا فانی سے 1 مہینے میں رخصت ہو گئے، اور کسی نے پوچھا نہیں، کوئی انکوائری نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا. ڈاکٹر رضوان سمیت اور بھی 4 افسران ہیں جو 1 ہی 1.5 مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا. تو آپ کے ساتھ تو جو صادق اور امین کا ٹائٹل لگانے والوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں، ان کی تو پوری دنیا گواہیاں دیتی ہیں. میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کا ہمارے پاس کلپ موجود ہے، یہاں بھی پروجیکٹر نہیں ہے لیکن ہم میڈیا سے وہ شیئر کر دیں گے، جہاں پر یہ زرداری صاحب کی جس وقت ترجمان ہوا کرتی تھی تو اس وقت سوال اٹھاتی تھی کہ ان کو جو جیل میں ڈالا گیا تھا وہ کس بنیاد پہ ڈالا گیا تھا اور کس نے ڈالا تھا. جسٹس قیوم کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی وہ انہی کے وہ پرانے آقا جو تھے ان کو سزا دینے کے بارے میں بات تھی. تو ان سارے معاملات پہ بھی ذرا روشنی ضرور ڈال دیا کریں. ٹیمپرنگ کی باتیں آج کرتی رہیں، کبھی توشہ خانہ کو لے کر آ جاتی ہیں. بی بی آپ لوگوں کو پورا موقع ملا 4 مہینے، آپ نے ظلم ستم اور FIRیں جھوٹی کٹوائیں، لیکن کوئی عدالت میں جا کے ثبوت پیش کرنے سے یہ قاصر رہے ہیں. اب جو فورن فنڈنگ کی بات ہو رہی تھی، جو ممنوعہ فنڈنگ، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. کل سے لے کے آج تک ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے، کیونکہ انہوں نے ان کو چھیڑ دیا ہے، جس طرح تموڑیوں کو کے چھتے پہ آپ پتھر ماریں تو تموڑیاں چھڑ جاتی ہیں نا، انہوں نے پہلے تو EVM ختم کی، اوورسیز کے ووٹنگ رائٹ ختم کیے، اور کل ان میں سے بہت ساروں کے نام آپ نے فورن فنڈنگ میں ڈال دیے کہ یہ فورن لوگ ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے بھائی بہنیں وہاں سے جنہوں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے وہ پیسے ہمیں یہاں بھیجے تھے، کس طرح بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو پاکستان تحریک انصاف کے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ٹرانسفر کرتے رہے، وہ انہوں نے یہاں بھیجے تھے. میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ ذرا نکال کے چاروں کلپس وہ دکھا بھی دیجئے. انہوں نے سوشل میڈیا آپ ذرا کھول کے دیکھ لیں، سارے پاکستان میں الحمدللہ
ہر لیول پہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے. پاکستانی عوام میں آ گئی ہے, شعور آ گیا ہے. ایک ایک نام لوگوں نے, بریک لگائیں اس کو ذرا, ایک ایک نام ذرا بند کر دینا, میں بتاتی ہوں. ایک ایک نام لوگوں نے خود بتایا ہے کہ میں نے کیسے بھیجا ہے, کس طریقے سے میں نے وہ پیسہ یہاں پہ ٹرانسفر کیا تھا. اور کل سے اب تک الحمدللہ پاکستانیوں نے, اوورسیز پاکستانی جو ہمارے بھائی ہیں وہاں کے, جو ہمارا اصلی اثاثہ ہیں, جو عمران خان کا اصلی اثاثہ ہیں, انہوں نے ڈھیر لگا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. جو غلامی نامنظور کی ہماری ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ ذرا چیک کر لیں کہ کل سے فنڈنگ کتنی زیادہ ہو رہی ہے. دیکھیں, یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ان کا سیاسی کلچر یہ تھا, کرپشن کا پیسہ, ملک لوٹ کے پیسہ وہ سیاست میں استعمال ہوتا تھا. رشوت دے کے لوگ ٹکٹیں لیتے تھے اور پھر بعد میں بھی رشوت کے تھرو پاکستان کی اپنی دھرتی ماں کو لوٹ کے اس کو پورا کرتے رہے ہیں. اور اس کے بدلے میں ان لوگوں نے, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو, انہوں نے اپنی دھرتی ماں کا استحصال کر کے اپنے وطن کی مٹی کو گروی رکھ کے غلامی بھی قبول کی اور بیرون ملک اثاثے بنائے, چاہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہوں یا سر محل ہوں یا سوئس اکاؤنٹس ہوں. لیکن اس کے بدلے میں عمران خان صاحب نے نہ صرف اپنے اوورسیز پاکستانی بلکہ لوکل پاکستانیوں کی مدد سے ان کا ٹوٹل اثاثہ کیا ہے, شوکت خانم بنایا. ان کا ٹوٹل اثاثہ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ نمل یونیورسٹی جیسے ادارے بنائے, جس کی سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ پاکستان کی عوام ہے, جو ہمارا اصلی اثاثہ ہیں, چاہے وہ بیرون ملک ہیں تو چاہے وہ پاکستان میں موجود ہیں. عمران خان کی تو یہ انویسٹمنٹ ہے. میں شرم آ رہی تھی مجھے آج جس قسم کی غلیظ زبان عظمہ بخاری نے استعمال کی عمران خان صاحب کی والدہ محترمہ شوکت خانم صاحبہ کے بارے میں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ عظمہ بخاری جو کنیز خاص ہیں, بہت زیادہ بونترائی ہوئی ہیں, بہت زیادہ بکھلائی ہوئی ہیں, ہلی پڑی ہیں. ان کی وہ فوٹیجز بھی آ رہی تھی جس دن انہیں سہارا دے کے چلانا پڑا تھا, جس دن پنجاب سے ریزلٹس آ رہے تھے. تو میرے خیال میں دماغی توازن آؤٹ ہو گیا ہے اور اب کوئی سیاسی آرگیومنٹ ان کے پاس رہا نہیں, اس لیے گھٹیا قسم کی ذاتیات پہ آ گئے ہیں. پہلے تو یہ ذاتیات تھی, خان صاحب کے گھر تک ان کی بیگم کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, اب ان کی فوت ہوئی ہوئی والدہ کی کو بھی آج ٹارگٹ کیا گیا. اور آرگیومنٹ کیا دے رہی ہیں جی, وہ محترمہ کا نام استعمال کر کے سیاست بھی کی اور فنڈز بھی کھا گئے. بھئی آپ نے تو پاکستان جو ہماری دھرتی ماں اس کو بیچا, پاکستان میں 400 ڈرون اٹیکس کروائے, آپ نے اس کے بدلے میں کتنے ڈالر لیے, یہ اب عوام آپ سے حساب لے گی. اور عمران خان نے کیا کیا ہے, عمران خان نے وہ کارنامہ سر انجام دیے جو بڑے بڑے نہیں کر سکے. الحمدللہ ملک کے بچے کو یہ یاد نہیں کرنا پڑتا کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نام پہ جو ادارہ کھڑا ہوا ہے وہاں بہت ساری ماؤں کا علاج ہوتا ہے, وہاں پہ بہت سارے بچوں کا علاج ہوتا ہے. وہاں میری جیسی بیٹیاں اپنے بیمار باپ کو لے کے جاتی ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ کرانے, اور جنہوں نے یہ تکلیف کاٹی ہو ان کو اندازہ ہے کہ عمران خان نے 70% جو مفت علاج وہاں پر رکھا ہوا ہے اور کس طریقے سے عوام وہاں پر ریلیف پا رہی ہے. دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا آج تک دنیا میں کہ ایک کینسر جیسا انتہائی مہنگا علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ادارہ موجود ہو جہاں 70% آپ مفت علاج کر رہے ہو. 9 ارب روپیہ یہ پاکستانی اوورسیز اور پاکستانی لوکل عمران خان پہ ٹرسٹ کر کے شوکت خانم ہسپتال کو ہر سال ڈونیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے جیسے لوگ وہاں سے مستفید ہو کر آتے ہیں. ہم نے بہت ساری مائیں دیکھی ہیں جو روتی دھوتی گئی ہیں اپنے 2 سال کے بچے کو, 4 سال کے بچے کو لے کے, اور اس کے لیے زندگی لے کر وہاں سے واپس آئی ہیں. اس لیے آپ کے یہ گھٹیا جو اٹیکس ہیں یہ اس عوام میں نہ کبھی ایکسیپٹیبل تھے نہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم خواجہ آصف نے اس طرح کی غلاظت بکی تھی تو جواب میں شوکت خانم کی ڈونیشن بڑھ گئی تھی, کیونکہ جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس ادارے کی کیا ویلیو ہے. نمل یونیورسٹی ایک ایسے علاقے میں, کیونکہ میرا بھی علاقہ احمد پور شرقیہ اور بہت ترقی پذیر علاقہ ہے, مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ ایک ایسی انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی وہاں قائم کر دیتے ہیں تو کتنا فرق پڑتا ہے. جب بچے جو نشئی ہو رہے تھے اور جن کو کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا, جن کا کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا, غربت جہاں پہ 4 دیواری کے اندر سمائی ہوئی تھی,
وہاں کے بچے جب ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں جس کا 90% سے اوپر کا امپلائمنٹ ریٹ ہے، تو وہاں پہ جتنی پاورٹی ایلیویشن ہوئی آپ جا کے تو چیک کریں. ایسے تو نہیں وہ عمران خان کے سارے دیوانے ہو گئے. اور یہ سارے کام اس نے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے کیے ہیں، اس ملک کی عوام کی مدد سے کیے ہیں. اور اس ملک کی عوام کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا جینا مرنا، اس کا اثاثہ ہی پاکستان ہے. پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی جو دھرتی ماں ہے وہ عمران خان کا اور اس کی پارٹی کا اثاثہ ہے. ہمارے کوئی ایون فیلڈ یا سرے محل باہر نہیں ہے جو آپ نے اس ملک کو، اس ماں کو گروی رکھ کے اس کے استحصال کر کے باہر جا کے بنائے. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری عوام ہمارا اثاثہ ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور اس لیے آپ پریشانی کا شکار ہیں. اب میں تھوڑا سا الیکشن کمشنر صاحب کی شان میں کچھ قصیدہ گوئی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ الیکشن کمشنر آف پاکستان تو وہ ہیں نہیں، الیکشن کمیشن آف شریفستان ہے اور الیکشن کمیشن آف زردارستان ہے. ان کے پرسنل غلاموں والے کام کر رہے ہیں. پچھلے 10 دن آپ دیکھتے رہے کہ جب سے پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکلی اور عوام نے رائٹ فلی ان سے لے کے واپس حقداروں کو دی، اس دن سے یہ پی ڈی ایم کا پورا ٹولہ، آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی تقریریں دیکھ لیں اور آپ ان کو پریکٹیکلی دیکھ لیں، یہ کہاں نظر آ رہے تھے الیکشن کمیشن میں. اور ان کا موضوع کیا تھا؟ الیکشن کمشنر صاحب کسی طرح فورن فنڈنگ کیس نپٹا دیں. حالانکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں ڈائریکشن دے چکے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں تھی، ممنوعہ فنڈنگ ہے اور تینوں پارٹیوں کے کیسز اکٹھے ہونے چاہیے. مولانا صاحب نے تو ویسے بھی آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ ہمیں تو غیب کی طرف سے امداد ہوتی ہے، ہم کیوں الیکشن کمیشن کو جا کے اپنے بارے میں بتائیں. وہ تو ماشاءاللہ ان کی ویسے ہی لیبیا سے آ رہی ہے اور بھی بہت سارے ممالک سے آ رہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، آپ سب جانتے ہیں کہاں سے آتی ہے، تو اس لیے وہ تو غیبی امداد پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. نیب جیسا ادارہ انہیں بلائے تو وہ کہتے ہیں کہ نیب کی جرت کیسے ہوئی ہے، اور پھر جب بات ہو تو حلق سے آئین اور قانون پہ وہ ہم سب کو تقریریں فرمانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ حلوہ کھا کے آئین اور قانون ہمیں نہ سنائیں، اس کی پابندی اس وقت بھی کیا کریں جب آپ کو بلایا جاتا ہے. ذرا پلیز یہ جو ماتھے پہ آپ کے پھٹی لگی ہوئی ہے نا لیبیا سے فنڈنگ کی، یہ آئین اور قانون کے مطابق جا کے اس کے ذرا بیانات دے دیجئے اور پھر آ کے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے بھاشن دیا کریں. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی، عظمہ بخاری شرم سے ڈوب مرے، یہ بھی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوئی خواتین، کیونکہ یہی فضل الرحمان جب اس ملک اور قوم کی بیٹیوں کے بارے میں غلاظت اگلتا ہے، کبھی ان کو کہتا ہے کہ جی یہ معصوم نازک تتلیوں کے پر ہم جلا دیں گے اور ان کے لیے زمین گرم کر دیں گے، تو یہ جو سیاسی سرکاری کنیزیں ہیں ان کی زبانوں سے کبھی الفاظ نہیں نکلے، کبھی انہوں نے احتجاج نہیں کیا، کبھی اس کو شٹ اپ کال نہیں دی. کیونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی جو مریم تتلی صاحبہ ہیں اس کو شرم نہیں آتی ہے کہ پورے ملک کی 52% آبادی کی آپ انسلٹ کروا رہی ہیں. کس حیثیت سے یہ ساری خواتین جو ساتھ چڑھ کے بیٹھتی ہیں پی ڈی ایم کی میٹنگز میں، بشمول وہ سرکاری دوسری ترجمان مریم اورنگزیب کے، اور وہ دوسری جو پیپلز پارٹی کی شہری رحمان ہو گئی، کل اور بھی ایک شازیہ مری جعلی ڈگری والی، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. پہلے تو یہ بہت شور مچایا کرتی تھی، پہلے تو ان کو وہ میرا جسم میری مرضی پہ بھی بہت شور مچتا تھا. آج پاکستان کی 52% خواتین جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں، یا تو ووٹ ڈال کے یا سیاسی کارکن ہو کے، اس کی تذلیل کر رہا ہے ایک شخص بیٹھ کے جو پی ڈی ایم کا اپنے آپ کو رہنما کہتا ہے، اور ان کی زبانیں بند ہیں. میں بھرپور احتجاج بھی کرتی ہوں اور میں ان کو کہتی ہوں شرم سے ڈوب مرے، ریزائن کریں اور جائیں آپ یہاں سے، کیونکہ آپ نے پورے پاکستان کی عورتوں کی تذلیل کرائی ہے اور اس کلچر کو انٹروڈیوس کرایا جس کو ہم نے ختم کیا تھا. یہ وہی فضل الرحمان ہے جو فتوے دیتا تھا عورت کی حکمرانی پہ اور آج ان کے ساتھ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. سو اس سے زیادہ منافقت اور کیا ہوگی کہ اپنی ہی زبان سے کئی بھی باتوں سے مکر جاتے ہیں. تو اصل فضل الرحمان یو ٹرن کے بھی ابا جان ہے، وہ تو گول ٹرن ہے، پورے ڈائریکشن ہی بدل لیتے ہیں. اور یہی وہ محترم ہے، خاتون کی حکمرانی پہ تو بہت بیان داغتے رہے، آج پاکستان کی سیاسی خواتین کو تو تتلیاں کہتا ہے. اور وہ امریکی جو خاتون سفیر تھی اس کی منت سماجت اور ترلے کرتا رہا اور اپنی غلامی کے بھرپور اس کو بتاتا ہے، ایشورنس دیتا رہا کہ بھائی مجھے ایک دفعہ موقع دے دو، ہم آپ کی بھرپور خدمت کریں گے.
جو ڈرون اٹیکس پاکستان میں ہوتے رہے اس کے یہ سگنیٹری ہیں، تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ اس کا سیاسی کردار ہے اور یہ اس کی گفتار ہے. جس شخص پہ حج بھی اثر نہیں کر سکا ہے وہ آ کے لوگوں کو بھاشن دے رہا ہے منافقانہ. میں ادھر سوال بھی پوچھنا چاہوں گی. فورن فنڈنگ کی بات ہوتی رہی، اسرائیل پہ آج پھر شروع ہو گئے. یہ محترم اجمل قادری جو گئے تھے باہر اور آ کے انہوں نے کنفیس بھی کیا تھا، اور سلیم مانوی والا کی میں نے بات کی ہے، اس پہ پی ڈی ایم اپنا بیان بھی دے گی. اور ابھی اسرائیل میں جو یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، سرکاری ملازم کو بھیجا گیا تھا، اور جو ان کے عزائم ہے اس رجیم چینج کے ساتھ اٹیچ، کشمیر کے اوپر جو انہوں نے سودا کیا ہے، بلاول نے جو بیان دیا کہ انڈیا سے ہمیں تعلقات بڑھانے ہیں، وہ سارے یہی تماشے ہیں. یہی شریف خاندان کی دوستیاں، زرداری کی دوستیاں، بلاول صاحب کی دوستیاں، یہ اسٹیٹ کے لیول پہ پالیسی جو ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. جہاں تک میں نے الیکشن کمشنر کی بات کی، کھلے عام اپنے جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کے پاس پاورز ہیں، اس سے وہ تجاوز کر رہے ہیں. 8 دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیے، جس میں سے ایک کیس کی میں خود پٹیشنر تھی. سینٹ کے الیکشن میں جو پہلے ویڈیوز آ گئیں، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے کنفیس کیا کہ ہاں اگلے دن پریس کانفرنس کی ہے شازیہ مری کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی ہاں ہم نے اس طرح کیا تھا. لیکن کیونکہ وہاں پہ جو سندھ کا ممبر بیٹھا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں، وہ 2 جگہ سے، وہ سرکاری ملازم ہے، 2 جگہ سے تنخواہیں لے رہا ہے. سندھ حکومت سے ڈائریکٹ وہ پیسے لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اور یہاں پہ وہ سندھ کا ممبر بھی بنا ہوا ہے. جس وقت ہم اپنا کیس پریزنٹ کرتے تھے، آپ میں سے بہت سارے بھائی وہاں پہ اندر کور بھی کرتے رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے سندھ کے ممبر کو تکلیف ہوتی تھی جیسے گنڈوئے کے اوپر نمک ڈال دینا تو وہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح وہ تڑپتے تھے. ہمارا کوئی آرگیومنٹ وہ سننے کو تیار نہیں تھے، ہماری کوئی ویڈیو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. الٹا ان کا دل کر رہا تھا کہ ہم نے گستاخی کر دی ہے، کمپلینٹ رجسٹر کرا کے اور ہم کیس بنا کے لے آئیں تو ہمارے پہ اوپر ہی یہ کیس ڈال دیا جائے. جس طریقے سے فیصل واڈا کا انہوں نے کیس کنکلوڈ کیا ہے، کیسے ایک شخص جو 2 جگہ کا ملازم ہے وہ یہ کیس نپٹا رہا ہے. جس طریقے سے باقی انہوں نے کیسز کیے ہیں ہمارے پاس. آپ الیکشن کمشنر کا کردار دیکھیں کہ فیصلہ ساز جو اسمبلی سے ای وی ایم پاس ہوئی ہے، وہ کہہ رہے جی میں نے ای وی ایم امپلیمنٹ نہیں ہونے دینی ہے، اوورسیز کے ووٹنگ رائٹس نہیں میں امپلیمنٹ ہونے دوں گا. حالانکہ 2018 میں جب 2017 کا الیکشن ایکٹ بنا تھا اس وقت بھی یہ ساری چیزیں مانی گئی تھی اور ٹیسٹ رن کی بات کی گئی تھی. علی امین گنڈاپور کے بھائی کے خلاف 2 منٹ میں انہوں نے کام کر دیا. ہمارے جو کے پی کے وزیر ہیں شاہ محمد کی نااہلی فٹافٹ کر دی. پی پی 7 میں ری کاؤنٹنگ تو ماشاءاللہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس کے بعد تو ڈسکا کو دیکھ کے تو بندے کو حیرت ہی ہوتی ہے. کراچی کا جو الیکشن ہوا اس میں 9% سے نیچے ٹرن آؤٹ تھا. خواتین کا ٹرن آؤٹ انہوں نے خود لکھ کے دیا کہ اگر 50% نہ ہو تو سیٹ کینسل ہو جاتی ہے. کے پی میں کی تھی انہوں نے، اور وہ دوبارہ اس پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو اتنا بلیٹنٹ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کے پرسنل غلام بن کے کام کر رہے ہیں. آپ نے پاکستانی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے تو آپ پہ حلال ہی نہیں ہے پھر، اگر آپ اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے، اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے جو لیجسلیٹو باڈی کی طرف سے آ رہے تھے احکامات. اب یہ وہاں جا کے پی ڈی ایم والے سارے بیٹھے رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے ان سے لیتے رہے. سو کنکلوژن کی طرف آنے سے پہلے میں صرف اپنے اوورسیز کی ایک ہماری بہن ہے، ذرا مجھے وہ ویڈیو دیجیے گا. میں چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ ضرور چلائیں، دیکھیں کہ یہ کس قسم کے انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور کس طرح لوگ اس سے اپسیٹ ہیں. فارن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی دکھائیں گے. لوگوں نے خود بتایا ہے کہ ہمارے کہاں کہاں سے کون کون سے اکاؤنٹس تھے. سو اس پہ میں اس لیے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن آخر میں صرف اتنا ضرور کہوں گی کہ اس قسم کی خواتین جو پرسنل غلامی کرتی ہیں، کنیزیں بن کے لکھی لکھائی آ کے باتیں کرتی ہیں، پرسنل اٹیک کرتی ہیں، بغیر فیکٹس کے باتیں کرتی ہیں، یہ آلریڈی سیاست کو بہت زیادہ غلاظت میں تبدیل کرنے کی کریڈٹ ہی ان 2 جماعتوں کا جاتا ہے.
اب انہوں نے جو خواتین میدان میں اتاری ہیں وہ اس کو مزید جاگ لگا رہی ہیں, مزید آگے لے کر جا رہی ہیں. یہ کیریکٹر اسیسینیشن کا, جھوٹی الزام تراشی کا, خواتین کو ٹارگٹ کرنے کا کلچر اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خواتین کی طرف سے آئے گا تو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں پی ٹی آئی وومن ونگ کی طرف سے بھرپور جواب آئے گا, کیونکہ کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ پاکستان میں خواتین کی جو کردار ہے سیاست میں اس کو روک سکے. آپ کو بہت جلن ہے کہ جو باشعور خواتین ہیں پورے پاکستان کی اور اوورسیز سے بھی, وہ عمران خان کی سچائی کے ساتھ کھڑی ہیں, وہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں, وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑی ہیں. وہ آپ کی کرپشن کے ساتھ نہیں کھڑی, نہ آپ کی بد زبانی کے ساتھ کھڑی ہیں, اور نہ جو فضل الرحمان کی بد زبانی اور غلاظت وہ خواتین کے بارے میں اگلتا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہیں. اس کے لیے کچھ لے کر آئیے. اپنی وہ محترمہ جو مریم جھوٹی فتنی صاحبہ ہے ان سے کہیں کوئی تھوڑا شرم حیا کرے, کوئی سیاست سیکھ لیں. اب بس کر دے اب یہ خاندانی بیساکھیوں پہ چڑھنا, میرا ابا میرا چاچا میرا پھپھا, بس کرے. اب پلے نہیں تیلاتے کر دی میلا میلا, کتنا عرصہ اب یہ چلاؤ گی؟ کوئی سبسٹنس لے کر آؤ, کوئی دکھاؤ خواتین کو. برانڈڈ بیگز لے کر آ جاتی ہو, برانڈڈ کپڑے اور جوتیوں سے عورتیں امپریس نہیں ہوتی. پولیٹیکل ایکیومن بھی چاہیے ہوتا ہے, سبسٹنس چاہیے ہوتا ہے, نظریہ چاہیے ہوتا ہے. یہ محب وطن پاکستانی قوم ہے جاگی ہوئی, یہ ان ڈراموں سے نہیں اب کام آئے گی تمہارے. تو ان کنیزوں کو میدان میں نہ اتارو, خود نکلو, مقابلہ کرو. ہم ساری تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہیں. اور آئندہ آپ بد زبانی کریں گی, چاہے خان صاحب کی والدہ ہے تو وہ ہم سب کی والدہ ہے, خان صاحب کی بیگم کی ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم ہیں سیاست میں آئے, ہمارے سے مقابلہ کریں. گھر بیٹھی عورتوں کو ٹارگٹ کرنا بند کریں. آپ کے بڑوں نے آپ کی یہی تربیت کی ہے, یہی نواز شریف نے تمہیں سکھایا ہے, یہی شہباز شریف کرتا تھا, ان کی پرانی ویڈیوز اٹھا لو, یہ وہ بے نظیر کے ساتھ کرتے تھے. اب کیونکہ پیپلز پارٹی کا ڈی این اے جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ میچ ہو گیا ہے, اب تو یہ ٹوٹل اوور آل ایک پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں, پی ڈی ایم, اور دوسری پارٹی ہے پی ٹی آئی. ان کے ڈی این ایز کا بھی آپ ٹیسٹ کریں گے تو الگ پارٹی تو نکلنی نہیں ہے, تو سارے ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں, ایک ہی زبان استعمال کریں. تو اپنا خوف کا اظہار بد زبانی سے مت کریں, آرگیومنٹ کے ساتھ آیا کریں. آپ اگر آتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ آیا کریں, اور اپنے ٹریک ریکارڈ کو کیسے مائنس کریں گے, ہسٹری کوئی نہیں بھولتا. ماشاءاللہ گوگل استعمال کر لیں, انٹرنیٹ استعمال کر لیں, آپ کے سارے کٹے چٹے اور آپ کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں. اور میں ہمیشہ عظمہ بخاری کو پروگرامز میں بھی پوچھتی ہوں کہ پہلے آپ زیادہ بڑی جھوٹی تھی یا اب ہو گئی ہیں, تو میں ان کو مبارک دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ ہر دن کے ساتھ آپ زیادہ بڑی جھوٹی ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ کی تربیت کرنے والی جھوٹی بھی ہے اور فتنی بھی ہے. اور اس پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کی خواتین کھڑی ہیں پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ہر خاتون کی عزت کی, ان کے پولیٹیکل حق کی, ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے اس کو ایشور کرے گی, اور اس طرح کے گھٹیا اٹیکس کو انکاؤنٹر کرے گی. دیکھیں جی, یہ فاشسٹ حکومت ہے, یہ خوفزدہ حکومت ہے, یہ ناجائز حکومت ہے, یہ چور حکومت ہے, یہ نقب لگا کے رات کے اندھیرے میں آنے والی حکومت ہے, یہ امپورٹڈ اسرائیلی انڈین حکومت ہے, ان کی اسپانسرڈ ہے. ان سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں؟ کیا پہلے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا؟ آپ سارے بھائیوں نے چلایا ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ہے. 25 مئی کو اسی نیشنل اسمبلی سے چند فٹ کے فاصلے پہ ہم نے شیلنگ برداشت کی ہے. ہمیں اسی طریقے سے پہلے بھی ڈرایا دھمکایا گیا تھا. میرے گھر پہ چھاپے پڑے, میں 5 دن اپنے گھر میں نہیں موجود تھی. میں جب ڈی چوک پہنچی تھی تو عبایا پہنا ہوا تھا اور اپنا منہ کور کیا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی اور جگہ سے آئی تھی. میرے پیچھے بھی لگائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے
تو ریاست کی مشینری کو اگر آپ دہشت گردی کے لیے، غنڈہ گردی کے لیے استعمال کرتے رہیں، لیکن عوام نے آپ سے جواب لیا ہے نا، آپ جتنا یہ سب کچھ زیادہ کریں گے اتنا ریئیکشن زیادہ ہے. آپ چند ہزار لوگوں سے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، 22 کروڑ کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ احتجاج ہوگا. احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے. اس ملک میں اس وقت نہ جمہوریت ہے اور نہ ہی کوئی حکومت ہے. حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہور کی وجہ سے بنتی ہے. جمہور کی آواز ہوتی ہے تو جمہوریت ہوتی ہے. یہ حکومت مسلط زدہ ہے. ایک مائنورٹی کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اس لیے وہ عوام کی ترجمان نہیں اور عوام ان سے آواز آ رہے ہیں. جیسے ہی موقع ملا عوام نے اس الیکشن کمشنر کی تمام دھاندلیوں کے باوجود عوام نے ووٹ ڈال کے اس مقدار میں باہر، اس تعداد میں باہر نکلے کہ یہ بکھلا گئے اور ہم نے 17 سیٹیں جیتی تھی، 2 انہوں نے ہمارے سے پھر وہ چوری کی ہیں. 15 سیٹوں سے ہم نے اپنی پنجاب میں حکومت واپس لی ہے. اب یہ 17 کلومیٹر کے اسلام آباد میں اگر ہمارے اوپر ریاستی تشدد پہلے بھی کیا تھا، دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. ہم نے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس کو لڑنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. ہم یہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ آنے والی نسلیں کم از کم مثال دیں گی کہ ہماری مائیں بہنیں پیچھے ہٹی نہیں تھیں جب ملک کو حقیقی آزادی کی، ملک جنگ سٹرگل کر رہا تھا اور عمران خان ان کا مقدمہ لڑا تھا تو ہماری مائیں بہنیں بھی ساتھ تھیں. تو ہم تو کھڑے ہوں گے اور ہم احتجاج بھی کریں گے. اور رانا صاحب کو پہلے بھی میں کہتی ہوں، رانا قاتل صاحب کو، کہ آپ تشریف لے آئیے گا. ہم چوڑیاں لے کر آئیں گے، کل چوڑیاں وصول کریے گا اور اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے 100 دفعہ کریں. دیکھیں یہ تو میں اگر ٹکا خان آپ کو ابھی بتا دوں گی تو وہ ہمیں پہلے ہی پکڑ لیں گے. راستے ہمیں بھی آگے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کو کیسے ہم نے سیٹ کرنا ہے. آپ نے اسمبلی کے باہر ایک احتجاج وومن ونگ کا دیکھا تھا اور پارلیمنٹیرینز کا. اس دن بھی جب ہم ریڈ زون میں نکل کر آئے تھے تو آپ سمیت بہت سارے لوگ حیران ہو گئے تھے کہ آئی کہاں سے ہیں. تو اگر رانا قاتل صاحب ظلم اور بربریت کے ایکسپرٹ ہیں تو ہم بھی احتجاج کے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں. ہماری بھی ٹریننگ انہی ڈی چوک کی سڑکوں پہ بہت ہوئی ہے. اسی ریاست کی مشینری جو کبھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور جب ان قاتلوں کے ساتھ ہوتی ہے تو ان جیسی ہو جاتی ہے، اور اپنے ہی شہریوں پہ، ان شہریوں پہ جو ان کا ٹیکس کا پیسے سے، جن کے ٹیکس کے پیسے سے ان کی تنخواہیں جاتے ہیں، ان کے اوپر یہ تشدد کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے جدھر ہم نے پہنچنا ہے. باقی ایم این اے اور نو ایم این اے، ہم نے جس دن 11 تاریخ کو استعفے دیے تھے اس دن سے اپنے نام کے ساتھ ایکس ایم این اے لگاتے ہیں. آپ چیک کر لیں میرے کسی بھی سوشل میڈیا کے ایون اکاؤنٹ پہ بھی جا کے. میں نے دوبارہ مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، نہ کبھی ہم نے بات کی ہے اس طرح کی، کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت جس اسمبلی میں بیٹھ کے پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، ہم وہاں بالکل نہیں جائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے دن تھوڑے ہیں. یہ ٹائم بھی آئے گا کہ اس طرف ہم ہوں گے، اس طرف آپ ہوں گے. پھر یہ ریڈ زون آپ کے لیے بھی بہت تنگ کر دی جائے گی، یہ یاد رکھیے گا. زمین گرم کرنے کا تو ویسے ہی فارمولا فضل الرحمان نے دے دی ہے، کرنی کیسے ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. پر پھر آپ کے گھر میں بھی جو تتلیاں موجود ہیں ان کے بھی جلیں گے. تو جو آپ کرتے جا رہے ہیں اس ایسے کو تیسا ہے. آپ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جمہوریت فاشزم کا نام ہے اور انتقام کا نام ہے، دہشت گردی کے پرچے کاٹنے کا نام ہے، ایکسپائرڈ شیل استعمال کرنے کا نام ہے، ٹیئر گیس نہیں، ٹیررسٹ کے اوپر اٹیک جس طرح جن شیل سے کیا جاتا ہے اس کو ایکسیسو استعمال کرنے کا نام ہے، بے شرمی ڈٹائی کے ساتھ یہ ماننے کا نام ہے کہ اگر 50,000 شیل چلانے تھے تو ہم نے 60,000 چلا دی ہیں. تو یہ چیزیں اب تو ماشاءاللہ یہ میڈیا موجود ہے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ڈاکیومنٹڈ نظر آ رہی ہے. یہ ویژولز آپ کو ساری عمر آپ کا پیچھا کریں گے. اور سب سے پہلے اس ریڈ زون کی پرلی لائن کے باہر جو ٹارگٹ ہوگا نا پورے پاکستانی عوام کا، وہ آپ ہوں گے اپنی مونچھوں سمیت. دیکھیں جی، ریفرنس لا رہے ہیں نہیں لا رہے ہیں، یہ سارا ان کی بکھلاہٹ ہے، ان کا وہ خوف ہے
آپ جو مرضی کر لیں، عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. یہ 22 کروڑ عوام پہ ریفرنس لے ہیں تو شاید کوئی فائدہ ہو جائے ان کو. اکیلے عمران خان کو تو یہ اس طریقے سے روک نہیں سکتے، کیونکہ عمران خان 22 کروڑ عوام کی طاقت کے بل بوتے پہ کھڑا ہے. اس کو یہ کیسے، یہ چند مٹھی بھر لوگ، یہ چھوٹی سی اقلیت جن کو پتہ ہے کہ الیکشنوں میں بھی منہ کی کھائی ہے اور آگے الیکشن چاہتے بھی نہیں ہیں، جنرل الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، بری حالت میں ہیں یہ. تو اس لیے یہ ریفرنس سارے ڈرامے ہیں. دوسرا وہ ایک اور جو خان صاحب کہتے ہیں نا 3 اسٹوجز میں سے ایک، جو باہر بیٹھ کے یہ والا محترم جس کی میں نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں، جو انڈیا شریف خاندان بہت ہی پاپولر خاندان ہے، مودی صاحب کے بہت دوست ہیں، سجن جندال کے بہت دوست ہیں، اجیت دیول کے بہت دوست ہیں، اسرائیلی ایمبیسڈر ان کے گھر آتے جاتے ہیں. اب تو کھلی باتیں ہیں یہ. ان کے ساتھ مل کے آپ نے پوری لابی کی، اس کے ساتھ مل کے آپ نے امریکہ میں لابی کی، کیونکہ انڈین لابی امریکہ میں بہت سٹرونگ ہے، اور وہاں سے آپ نے یہ رجیم چینج آپریشن سارا آپریٹ کروایا ہے. لیکن عوام نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا. آگے یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے جیسے حکمران پاکستان سے جایا کرتے تھے، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. اس دفعہ یہ ہوا کہ 10 تاریخ اور 11 کی درمیانی رات عوام کی دھاڑیں آپ سب نے سنی ہے. پورے پاکستان میں عوام نکلی ہے اور روئے ہیں لوگ. اور اس لیے عمران خان گھر سے بیٹھ کے اگر ایک دفعہ ٹویٹ بھی کر دے تو لوگ نکل کے آ جاتے ہیں. تو میں ان کو کہوں گی 3 کنٹینر پچھلی دفعہ آپ نے لگا کے دیواریں بنائی تھی، اب 6 لگا کے دیکھ لیں. روک نہیں سکیں گے آپ اس عوام کو. احتجاج بھی ہوگا، آپ ریفرنس لے آئیں، 22 کروڑ پہ لے کر آئیں، پھر آپ کو شاید فائدہ ہو جائے. ایک اکیلے عمران خان کے اوپر آپ کے ریفرنسز کسی کام کے نہیں. تھینک یو.